تعلیمات اہل بیت علیہ السلام ہم تک بہت ہی مشکلات اور مصائب کے ساتھ پہنچی ہیں۔ ایسا زمانہ آیا ہے کہ امت کو، علماء کو، مجتہدین کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑی تاکہ یہ تعلیمات ہم تک پہنچ سکیں۔ عباسی خلیفہ متوکل کے زمانے میں یہ ظالم خلیفہ، یہ متوکل ظالم خلیفہ، کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ اہل بیت کا ذکر کر سکے، اہل بیت کی تعلیمات پیش کر سکے، وخصوصاً امام علی علیہ السلام کا ذکر مبارک اپنی زبان پر جاری کر سکے۔ اس کے دور میں جب اس کے 2 فرزند بڑے ہوئے اور اس کو تعلیم و تربیت کی حاجت آئی، اس کی خواہش تھی کہ ایک اچھا استاد اسے میسر ہو جائے، ایک بہترین مدبر ادیب شخص اس کے بیٹوں کے لیے میسر ہو جائے تاکہ وہ اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ کر سکے۔ اب اس نے وزراء کو حکم دیا کہ اب ڈھونڈا جائے، کسی ایسے شخص کو ڈھونڈا جائے جو میرے بچوں کی تعلیم بھی کا انتظام کرے اور تربیت کا اہتمام بھی کرے۔ تو اب دیکھا گیا اس زمانے میں ایک عالم موجود تھا جس کا دل محبت اہل بیت کے ساتھ لبریز تھا، وہ پیغام اہل بیت کے ساتھ لبریز تھا، اور اس کے گفتار و کردار کے اندر پیغام اہل بیت، پیغام امام علی علیہ السلام موجود تھا۔ لیکن ظاہر ہے حالات کی وجہ سے وہ ظاہر نہیں کر پا رہا تھا۔ بس اس دورانیے میں وزیر نے حکم دیا کہ جناب ابن سکیت ایک ایسے عالم و مدبر و استاد ہیں جن کے حوالے آپ اپنے دونوں فرزند کو کر دیجئے تاکہ وہ ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ اب یہ 2 فرزند اس کی کلاس میں جا رہے تھے، اس سے پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وزیر کو خبر ہوئی کانو کان کہ یہ شخص ان کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ڈال رہا ہے، اہل بیت کا پیغام بھیج رہا ہے، اور غیر محسوس طریقے سے یہ امام علیہ السلام کی تعلیمات اس کے دلوں میں ڈال رہا ہے۔ اس نے یہ خبر بادشاہ کو دی۔ جب بادشاہ نے یہ خبر سنی وہ بہت زیادہ آگ بگولا ہو گیا، غصے ہو گیا، اور فوراً ہی اس کلاس میں چلا گیا جس میں وہ اس کے دونوں فرزند کو پڑھا رہا تھا۔ جا کر سب سے پہلے اس نے استاد کی تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد بہت اچھا آپ پڑھاتے ہیں، بہترین پڑھاتے ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، ادیب ہیں، بہترین فیلسوف ہیں، اور تعریف کرنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، کہتا ہے کہ کیا میرے یہ دونوں فرزند علی کے دونوں فرزند سے افضل ہیں یا کمتر ہیں؟ عجیب امتحان تھا اب اس فیلسوف و مدبر کا کہ ایک ظالم شخص، ایک ظالم حاکم آ کے پوچھ رہا ہے، اور اسے بھی معلوم ہے اگر میں ان کی تعریف کروں گا تو بچ جاؤں گا، لیکن اگر میں علی کے فرزندان کی تعریف کروں گا تو موت کو گلے لگا لوں گا۔ اب اس مقام کے اوپر آیا، اس نے اپنی جان کو بچانا تھا یا اپنے ایمان کو بچانا تھا؟ آیا اس نے اپنی جان کی حفاظت کرنی تھی یا اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنی تھی؟ اگر وہ اپنے ایمان کو جانے دیتا، عقیدے کو نہ بچاتا تو اس کی جان بچ جاتی، لیکن اگر جان کو خطرے میں ڈالتا تو پھر اس کا عقیدہ بچ جاتا۔ تقیہ اس چیز کا نام ہرگز نہیں ہے کہ انسان اپنے ایمان و عقیدے کو جانے دے اور انسان اپنے نفس کو اور جان کو بچا لے۔ ہمارا تقیہ یہی ہوتا ہے کہ جان کو بچا لو، باقی جو کچھ ہے وہ اگر جاتا ہے چلا جائے، ایمان جاتا ہے چلا جائے، جان بچ جائے۔ نہ، تقیہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی جان کو بھی بچا لے اور اپنے ایمان کو بھی بچا لے۔ تقیہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ فقط جان کو بچا لو۔ اب اگر وہ جان بچا لیتا تو ایمان نہیں بچتا، عقیدہ نہیں بچتا، اور وہاں پر اس نے اس ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہا۔ کیا کہا؟
کہ تمہارے یہ دونوں فرزند، امام علی علیہ السلام کے فرزندان جناب حسن و حسین علیہم السلام کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. یہ ہے بے بانگ دہل کہہ دیا کہ یہ برابر نہیں ہے، یہ ان کے برابر نہیں ہے. یہ تقیہ ہے کہ اپنی جان کو بچاؤ لیکن ایمان کو بھی محفوظ کرو. ایسا نہ ہو کہ ایمان بچا لو، جان بچا لو اور ایمان آپ کا ضائع ہو جائے.